ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت علیہم الذلہ، اب وہ آیت آ گئی سورہ بقرہ کے وہ جو 7ویں رکوع کے آخر میں آئی تھی، بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو، کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے، یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ، جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے. اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں، پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے. ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ، تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کا وہ نام میرے ذہن سے اس وقت اتر رہا ہے، اس نے صاف کہہ دیا تھا، اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے، جن کے منہ سے نکل جاتی ہے، جن کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رند بادہ خار اچھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے. کس قدر خونریزی ہوئی ہے، صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر تھا. تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، جو کہ تو وہی الفاظ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے. ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا.